عاتقہ بن عبد المطلب ہیں، تیسرے پھپھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ وہی عاتقہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر سے پہلے اور ابو سفیان کا قاصد زمزم غفاری جس کا نام تھا، اس کے مکہ پہنچنے سے 3 دن قبل یعنی 3 دن پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان۔ وہ خواب کیا تھا جس خواب کا مکے میں بڑا چرچا بھی ہوا، بلکہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اس خواب پر ان کی جو ہے نا وہ ہنسی بھی اڑائی، یعنی استہزاء کیا، ان کو مذاق اڑایا اور طنز کرتے رہے۔ اب یہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ ہے کہ ایک اونٹ سوار کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ایک اونٹ سوار وادی بدحا میں کھڑا ہے اور چلا رہا ہے، شور کر رہا ہے اور چلا چلا کر وہ کہہ رہا ہے اے بے وفاؤ، اپنے بچھڑنے کی جگہ کی طرف 3 دن سے پہلے جنگ کے لیے نکلو، اپنے بچھڑنے کی جگہ کی طرف 3 دن سے پہلے جنگ کے لیے نکلو۔ لوگ کہتی ہیں کہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو پھر وہ شخص، وہ آدمی مسجد میں داخل ہوا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ پھر وہ مسجد میں جا کر اس نے شور کیا، چلانے لگا، چیخنے لگا، اور پھر کہتی ہیں کہ پھر وہ اچانک اپنے اونٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے اوپر نمودار ہوا، بیت اللہ کی چھت پر نمودار ہوا، اور پھر اسی طرح اپنی پوری قوت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ چلایا اور کہنے لگا اے غدارو، اے بے وفاؤ، اپنے مرگھٹ کی طرف 3 دن سے پہلے نکلو۔ اور پھر کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ ابو قبیس پہاڑی کے اوپر نمودار ہوا اور وہاں کھڑے ہو کر زور زور سے چلانے لگا، اور پھر اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور بھاری پتھر جو ہے زمین پر دے مارا، یعنی نیچے دے مارا۔ وہ ابو قبیس پہاڑی سے نیچے جب گرا تو کہتی ہیں کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بکھر گیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ پورے مکہ کی وادی کے اندر کوئی ایک گھر یا کوئی ایک حویلی بھی ایسی نہیں تھی جس گھر یا جس حویلی میں اس پتھر کا کوئی ٹکڑا نہ گیا ہو، ٹکڑا نہ گرا ہو۔ اب وہ پتھر کہاں گرا ہے؟ ابو قبیس پہاڑی پر، اور اس کے ٹکڑے کہاں گرے ہیں؟ پورے مکہ کے اندر، پورے مکہ کے شہر میں، پورے مکہ کی وادی کے اندر ہر گھر اور ہر حویلی میں آپ فرماتی ہیں کوئی ایسا یا کوئی ایسا گھر یا کوئی ایسی حویلی نہیں تھی جس میں اس پتھر کے ٹکڑے نہ گرے ہوں، اس کا کنکر نہ گئے ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں جب بیدار ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے بھائی میرے پاس آئے
اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے خواب بڑا اہم ہے، مگر آپ نے کسی سے تذکرہ نہیں کرنا، اس کا کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنے ایک قریبی دوست ولید بن عتبہ بن ربیعہ کے سامنے وہ خواب بیان کیا۔ جب حضرت عباس نے وہ خواب اپنے قریبی دوست کے سامنے بیان کیا تو پھر ان کے ذریعے اس خواب کا پورے مکہ میں چرچا ہوا، شور ہوا۔ اب ابو جہل اور اس کے ساتھی استہزاء کی صورت میں اور بطور تجزیہ کہنے لگے کہ بنو مطلب کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ ان کے مرد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اب ان کی عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی ہیں، اور یہ گلی گلی شور ہوا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ہم 3 دن تک انتظار کریں گے اس خواب کا، اس خواب کی تعبیر کا۔ اگر مکہ کے اندر اس خواب کی تعبیر کے مطابق کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو پھر ہم ایک تحریر لکھیں گے اور وہ تحریر ہم بیت اللہ میں لٹکائیں گے، اور اس تحریر کے اوپر لکھا کیا ہوگا، لکھیں گے کیا کہ مکہ کے اندر بنو عبد المطلب سب سے جھوٹا قبیلہ ہے، یہ سب سے جھوٹے ہیں۔ حضرت عاتکہ یہ کہتی ہیں کہ بالکل خواب کے 30 دن بعد، اس خواب کے 30 دن ابو سفیان کا وہ قاصد زمزم غفاری وہ مکے پہنچا، اور اس کی حالت کیا تھی؟ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے ہوئے تھے، اپنے اونٹ کی ناک کاٹی ہوئی تھی، ناک کاٹ دی، اور اونٹ کا جو کجاوا تھا وہ اس نے پھینک دیا تھا، اور اونٹ جو ہے وہ اپنے خون میں لت پت تھا۔ ظاہر اس کی ناک کاٹی ہوئی تھی، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اپنے گریبان پھاڑ دیا تھا، اور یہ اس وقت کی رسم تھی، اس وقت کا رواج تھا۔ اگر کوئی افسوسناک خبر لے کے آتا، کوئی خطرناک خبر لے کر آتا تھا تو وہ اس طرح اپنے کپڑے پھاڑتا اور اپنے بال بکھیرتا، اپنے سر میں مٹی ڈالتا، اور پھر اونٹ پر کھڑے ہو کر یا کسی اونچے پہاڑ پر کھڑے ہو کر وہ زور زور سے لوگوں کو آواز دیتا۔ اب وہ قاصد جب پہنچا، اس نے اس حالت میں مکے والوں کو آواز دی، کہنے لگا اے گروہ قریش، اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے خاندانوں، فریاد ہے، فریاد ہے، یعنی اعلان ہے تمہارے لیے، اعلان ہے۔ کہنے لگا کہ اپنے قافلے کی طرف دوڑو، تمہارے قافلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے گھیر لیا ہے اور حملہ کر دیا ہے تمہارے قافلے پر۔ کہنے لگا کہ مجھے امید ہے کہ اب تک حملہ ہو چکا ہوگا،
اور شاید کہ تم اپنا مال نہ پا سکو، جلدی کرو۔ اور کہنے لگا ہائے اونٹ، ہائے ہمارے اونٹ، ہائے ہمارا سامان۔ اس خبر نے پورے مکے کے اندر شور مچا دیا، افراتفری ہو گئی، پورے مکے کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا، اور ہر قبیلے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس اعلان کے بعد پورے مکے کے اندر ہر مرد، ہر نوجوان، ہر بوڑھا، حتیٰ کہ عورتیں بھی نکل آئیں، اور وہ پھر میدان بدر کی طرف نکلے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، کیونکہ پورے مکہ کے اندر ہلچل مچ گئی تھی۔ اور اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت عاتقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہیں، ان کے خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے اس طرح پوری کی۔ یہ ان کے خواب کی تعبیر تھی جو انہوں نے چند دن پہلے، یعنی 3 دن پہلے خواب دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ